للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبداللہ بن مسعود سئل عن العزل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ظہور کا عہد کیا جو پتھر میں چھپائی ہے تو وہ ضرور نکل کر رہے گی، گویا عزل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آگے ایک حدیث پاک ہے کہ مرفوعاً امام احمد نے نقل کیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تو اس پانی کو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل یہ کہتے ہیں کہ بندہ کسی عورت سے صحبت کرے اور جب انزال قریب ہو تو اعلیٰ تناسل نکال لے اور منی باہر خارج کر دے تو اس کو عزل کہتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اجازت کی وجہ سے ہو تو پھر تو وہ صحیح ہے، لیکن منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت حماد ابو حنیفہ سے، وہ ابو الحیثم سے، وہ یوسف بن ماہک سے، وہ حفصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہے کہ ایک رات ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرے خاوند میرے پاس آتا ہے، یعنی کہ مجھ سے وطی کرتا ہے، پہلو سے اور سامنے سے، اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں گر ایک جگہ میں ہو۔ یعنی کہ عورت سے ہر جگہ سے وطی کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب کہ موضوع وطی و فرج ہو، دبر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ سے بندہ وطی کر سکتا ہے لیکن دبر کی اجازت نہیں ہے۔ آگے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے، یعنی کہ دبر کی جانب سے وطی کرنا حرام ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا کہ ہم عورتوں کے پاس ان کی دبر میں آئے، یعنی کہ ان سے دبر کے پاس جماع کریں۔ اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کر سمجھتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن ویسے گناہ سمجھ کر لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اس سے کچھ حرج نہیں ہوتا، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے عورتوں کے پاس آیا جائے ان کی دبر میں، یعنی کہ ان سے جماع کرنا ان کی دبر میں۔ آگے حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ صاحب فراش کے لیے ٹھیک ہے، اور زانی کے لیے، کیونکہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہاں پر کہا گیا۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ شرح قائد کا ہے وقد یستدل ارباب بصائر علی نبوتہ بوجہین احدہما ما تواتر۔ یہاں سے نا نبوت کے اس بات پر دو دلیلیں پیش کر رہے ہیں، جن میں سے ایک دلیل امام غزالی کی ہے اور دوسری دلیل امام راضی کی ہے۔ خلاصہ کلام میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نبی ہیں، ان کی دلیل یہ تواتر سے ثابت ہے، اور آپ کا اسلام کی دعوت دینا، اور آپ کا اگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے، جس طرح کے جنگ بدر میں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ آپ 313 تھے اور آپ کے مقابلے میں وہ 1000 سے زیادہ تھے، لیکن آپ پھر بھی ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے، اور آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، اگر آپ نبی نہ ہوتے تو دشمن کی بات مان لیتے، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ کی دلیل دیتے ہیں کہ جس قوم میں آپ نازل ہوئے تو اس قوم کے پاس نہ تو کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی حکمت تھی، یہ لوگ علم و عمل سے بڑے دور تھے، جہالت کا دورہ تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کوئی بادشاہ انہیں رعایا بنانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کتاب و حکمت کو بیان کیا اور انہیں علم دیا، اور تمام یہ باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ باقی سارا ترجمہ کوئی زیادہ بات نہیں ہے۔
اور تحقیق استدلال کیا بصیرت والوں نے آپ کی نبوت پر دو طرح سے استدلال کی۔ ان میں سے ایک تو وہ آپ وسلم کے احوال ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں، نبوت سے پہلے اور تبلیغ اور دعوت کے وقت اور اس دعوت کے مکمل ہونے کے بعد، اور آپ کے اخلاق عظمہ اور حکمت پر مبنی احکام، اور آپ کا ایسا مواقع میں آگے بڑھ جانا جہاں پہلوان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے بڑے مواقع ہیں جن میں آپ آگے بڑے پہچان ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ کی حفاظت پر تمام احوال میں، اور آپ کی ثابت قدمی اپنے حال پر خطرات کے وقت اس طریقے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنی شدت عداوت کے باوجود اور آپ کو مطعون کرنے پر حریص ہونے کے باوجود کوئی طعن کی جگہ نہیں پاتے، یعنی کہ وہ اتنے حریص تھے لیکن پھر بھی کوئی طعن کرنے کی جگہ نہیں پاتے، اور آپ میں کسی عیب کی جانب کوئی راستہ نہیں پاتے، تو عقل یقین کرتی ہے اس بات کا، ان امور کے امتناع کا غیر نبی میں اور اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کمالات کو ایسے شخص میں جمع کر دے جس کے حق میں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ پر جھوٹ کھڑے گا، پھر اس کی مہلت دے 23 سال کی، اور اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی مدد کرے اس کے دشمنوں پر، اور ان کے آثار کو زندہ رکھے ان کے مرنے کے بعد قیامت تک۔ اور ان دونوں طریقوں میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے تمام احوال یہ مبنی ہے کہ آپ خطرے ہونے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، آپ شدت کے ساتھ کھڑے رہتے تھے جہاں پہلوان بھی ہٹ جاتا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیا ہے، نبی ہیں۔ تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نبی ہیں، کہ آپ کے آثار، آپ کی نشانیاں پہلے والے بھی بیان کرتے تھے، آپ کے دور میں بھی بیان کرتے تھے، بعد والے بھی بیان کرتے تھے، کہ آپ میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کو کیوں نبوت دے جس کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے، یہ غیر نبی کا تو نہیں کام ہو سکتا، تو اسی وجہ سے آپ نبی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ آگے یہ بیان کہ ان میں سے اس امر عظیم کا دعویٰ ایسی قوم کے درمیان کیا کہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی حکمت تھی، نہ ان کے لیے کتاب و حکمت کو بیان ہے، اور ان کو احکام اور شرائع کی تعلیم دی، اور مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی، اور بہت سے لوگ کو فضائل علمیہ و عملیہ سے مزین کر دیا، اور عالم کو ایمان سے اور عمل صالح سے منور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جیسے کہ اللہ نے ان سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور نبوت و رسالت کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے، جب کہ اللہ کی نبوت، آپ کی نبوت ثابت ہو گئی، اور آپ کا کلام اور اللہ کا کلام وہ کلام ہے جو آپ پر نازل کیا گیا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو تمام لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا، بلکہ جن اور انس کی جانب بھی مبعوث کیا گیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت عرب ہی کے ساتھ خاص نہیں، جیسا کہ بعض نصرانی کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت معاذ اللہ عرب کے ساتھ خاص ہے، بلکہ آپ کی نبوت کیا ہے، پورے جہان کی والوں کے ساتھ خاص ہے، عام ہے، ہر ایک کے ساتھ، جنوں کے ساتھ بھی، جن بھی آپ پر ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ فصل و اما بیان التفسیری وہو ما اذا کان لفظ غیر مکشوف المراد فکشفہ ببیانہ۔ اور فصل بہرحال بیان تفسیر وہ یہ ہے کہ جب لفظ کی مراد واضح نہ ہو پس متکلم اس کو اپنے بیان سے واضح کر دے، اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی لفظ اس کی مراد تو واضح نہیں ہے لیکن متکلم نے اپنے بیان سے واضح کر دیا، اس کو بیان تفسیر کہیں گے۔ مثال اس کی ہے اذا قال لفلان علی شیء، کہ جب کسی نے کہا فلاں کو مجھ پر کچھ ہے، فلاں کے لیے مجھ پر کچھ ہے، پھر تفسیر کر دی کچھ کپڑوں کے ساتھ، یا کہا کچھ دراہم کے ساتھ، اور کچھ پھر
نیف کی تفسیر کی، کچھ نیف کی تفسیر کی، یا کہا مجھ پر درہم ہے اور اس کے 10 کے ساتھ تفسیر کی اور بیان کی، ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے۔ یعنی کہ پیچھے جو بیان پیچھے یہ بات مثالیں سمجھ لیں کہ مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہا نا کہ مجھ پر شے ہے فلاں کے لیے، اب مراد واضح نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ کپڑے ہیں، تو اب مراد واضح ہوگی، مجھ پر فلاں کے واسطے کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے مجھ پر 10 درہم ہے اور نیف، یعنی کہ نیف سے مراد یعنی کہ کچھ ہے اور بھی ہے، نیف اور کچھ بھی ہے۔ اب نیف کا اطلاق جو ہوتا ہے نا وہ 1 تا 3 تک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 1 تا 3۔ اگر اس نے نیف کی وضاحت کر دی کہ 1 ہے یا 2 وغیرہ ہے تو اب مراد واضح ہوگی، 1 ہے یا 3 ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ پر اس طرح آگے کہتا ہے کہ مجھ پر درہم ہے، مراد واضح نہیں، لیکن آگے جب کہتا ہے نا بھی عشراتن کہہ کر واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے حکم ہادی نوعین، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیان تقریر اور تفسیر کا حکم یہ ہے کہ چاہے یہ مفصولاً ہو یا موصولاً ہو، ہر لحاظ سے درست ہے۔ موصولاً کہتے ہیں کہ جس لفظ کی مراد واضح نہیں، اگر اس کے بعد فوری مرادی لفظ لے آتے ہیں تو درست ہے۔ مراد تو واضح نہیں لیکن فوری لے آتے ہیں تو یہ درست ہے۔ مفصولاً کہتے ہیں لفظ کی مراد واضح نہیں، ھذا الشیء، لیکن 2 دن بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں تو بھی درست ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصولاً کہتے ہیں۔ صحیح ہے چاہے مفصولاً ہو چاہے موصولاً ہو، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد ہے بیان تغییر فصل، بہرحال بیان تغییر، پس وہ کہ متکلم اپنے بیان کے ذریعے اپنے کلام کے معنی کو بدل دے، اپنے بیان کے ذریعے اپنے کلام کے معنی کو بدل دے، اور اس کی نظیر تعلیق اور استثناء ہے، اور اس کی نظیر جو ہے مثال تعلیق اور استثناء، یعنی کہ متکلم ایک لفظ بولے جس کی مراد واضح نہیں، وہ ایک اور لفظ پھر بولے اپنی مراد کو تبدیل کر دے۔ ایک لفظ بولے اس کی مراد واضح ہو، پھر اس کے بعد ایک مراد اور بول کر اپنی مراد کو تبدیل کر دے، اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ اس میں تعلیق اور استثناء کی مثال یہ ہے کہ تعلیق کہتے ہیں جس طرح کہ انت طالق، تو طلاق والی، اب مراد واضح ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا نا ان دخلت طالق، ان دخلت الدار، تو اب اس نے نا اپنی مراد کو فوراً ہی موڑ دیا، ان دخلت الدار، تو اس کو کہتے ہیں بیان تغییر۔ یہ تعلیق کی مثال ہے کہ انت طالق بولا تو مراد واضح ہے کہ طلاق والی، لیکن فوراً جب کہہ دیا نا ان دخلت الدار تو لہذا مراد کو تبدیل کر دیا۔ اب ایک اور لفظ کو اس کو تعلیق کہتے ہیں، اور استثناء کہتے ہیں جس طرح کہ جان القوم، آئی میرے پاس قوم، اس کی مراد واضح ہے، لیکن جب آپ کہہ دینا الا زیدن، اب بعض کی نفی کر دی اور ایک اور لفظ لا کر، اس کو بیان تغییر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان تغییر کہتے ہیں۔ یہ استثناء کی مثال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان تغییر کہتے ہیں، اس کو بیان تغییر کہتے ہیں۔ آگے وقد اختلف الفقہاء، یہاں سے فقہاء کا اختلاف ہے، یہ ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، اس کو آپ نے کل سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں یہ ہدایہ شریف کا۔ آگے فصل فی الغسل، فصل یہ غسل کے بارے میں یہ فصل ہے۔ وفرض الغسل، غسل کا فرض، المدمدۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، وہ کرلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہری بدن کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، تمام ظاہری بدن کو دھونا، یہ غسل کے فرض ہیں۔ عند الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سنت ہے اس میں، یعنی کہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ ان کی دلیل لقولی علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشر من الفطرۃ، سلم کا قول ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے، ای من السنت، یعنی کہ 10 چیزیں سنت ہیں، اور ذکر کیا ہے اس سے مدمہ اور استنشاق، یعنی کہ اس میں جو 10 چیزیں رسول اللہ نے بیان کی نا سنت ہے، اس 10 چیزیں میں یہ بھی شامل ہے کہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں سنت ہے تو اس سے پتہ چلا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے یہ دونوں سنت ہے، وضو میں بھی سنت ہے، غسل میں بھی سنت ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں سنت ہے، لہذا یہ فرض نہیں ہے۔ والانا سے ہماری دلیل دے رہے ہیں حناف کی، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو، فَطَّهِّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ اب اطہر، امر اطہر کے ساتھ ہے، کیا ہے؟ اطہر کے ساتھ ہے، اور وہ پاک ہونا تمام بدن کا، تمام بدن کا کیا ہونا؟
پاک ہونا، مگر یہ کہ مشکل ہو پانی کا پہنچانا اس کی طرف جو خارج ہو، جو کیا ہو، خارج ہو، بخلاف وضو کے۔ اب یہاں سے میں یہ بیان کر رہا ہوں، شرح وقایہ آپ کو میں نے پڑھائی نہیں ہے، پڑھانی تھی لیکن میں نے کہا ٹائم تھوڑا ہے تو یہ میں یہ ہدایہ شریف پڑھا رہا ہوں۔ تو شرح وقایہ میں نا جو عبارت ہے وہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے، وہ میں خود خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو عقلی دلیل انہوں نے دی ہے۔ عقلی دلیل یہ دی ہے، یہ دیکھو قرآن پاک میں فتحروا، یہ ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ، کیا ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ، اور یہاں پر مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو، کیا کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ اب انہوں نے دلیل کچھ اس طرح دی ہے کہ دیکھیں یہ جو منہ ہے اور ناک ہے یہ من وجہ خارج ہے، من وجہ داخل ہے، من وجہ داخل ہے، من وجہ خارج ہے۔ من وجہ خارج ہے کس طرح کہ جب ہم منہ کھولیں تو منہ کھولنا یہ کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور جب بند کریں تو بند ہوتا ہے، داخل ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ناک بھی نظر آتا ہے اس کا بیچ میں، تو جب یہ نظر آتا ہے اور فتحروا سے مراد ہے خوب پاکی حاصل کرو، تو خوب پاکی تبھی حاصل ہوگی جب ہم منہ کو بھی کرلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے، کیونکہ تمام جسم کو پاک کرنا تو تمام جسم میں منہ بھی شامل ہے اور یہ ناک بھی شامل ہے، کیونکہ جب ہم کھولیں منہ تو یہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھل جاتا ہے، من وجہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، من وجہ خارج بھی ہے، من وجہ داخل بھی ہے، جب منہ کھولے تو یہ خارج ہے، منہ بند کرے تو داخل ہے، جب یہ خارج بھی ہے داخل ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اس کو دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، خارج ہے منہ سے، تمام بدن میں شامل ہے، تمام بدن میں منہ اور ناک بھی شامل ہے، کیونکہ یہ خارجی حصہ ہے، داخلی حصہ ہے نہیں۔ ہاں اس جگہ پر جہاں پر پانی کو پہنچانا متعذر ہو، خارجی حصہ ہو تو وہاں پر تو ہوگا، لیکن یہاں پر جس طرح کی آنکھیں دیکھیں، آنکھیں بھی من وجہ داخل ہے، من وجہ خارج ہے، لیکن آنکھوں میں پانی پہنچانا یہ کیا ہے، متعذر ہے، نقصان دہ ہو سکا کہ بندہ آنکھیں دھوئے تو بندے کے لیے نقصان ہے، اسی وجہ سے یہاں نہیں، لیکن منہ اور ناک تو ضروری ہے کیونکہ یہ داخل بھی ہے، خارج بھی ہے، کوئی متعذر بھی نہیں ہے، کوئی پہنچانا نقصان بھی نہیں ہے، اسی لیے پہنچائیں گے، بخلاف وضو کے، یعنی کہ وضو میں تو یہ سنت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے اس میں چہرہ دھونا، اس میں چہرہ دھونا واجب ہے، تمام جسم کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، اور چہرہ ان دونوں میں مندوب ہے، یعنی کہ چہرہ وہ اس کو نہیں کہتے، منہ اور ناک چہرے میں داخل نہیں ہے، من وجہ داخل نہیں ہے، یہ منہ اور ناک داخل نہیں، بلکہ یہ چہرہ اس پورے کو کہتے ہیں، ٹکلی کو کہتے ہیں، ظاہری حصے کو چہرہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کیا ہے، وضو میں خارج ہے، اور مراد ہے جو امام شافعی نے کی، امام شافعی کی دلیل کا یہاں سے رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مراد اس کی جو روایت کیا ہے امام شافعی نے وہ حدث کی حالت میں، یعنی کہ امام شافعی نے جو یہ فرمایا کہ یہ دونوں سنت ہیں، فرض نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا تو رسول نے فرمایا کہ حدث کی حالت میں یہ سنت ہے، یعنی کہ جب بندے پر وضو فرض ہو تو تب تو یہ سنت ہے، جب غسل فرض ہو تو یہ سنت نہیں بلکہ یہ کیا ہے، فرض ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں ہم ان کی دلیل کو رد کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں رسول اللہ کے قول کی دلیل کے ساتھ، انما فرضان، کہ یہ دونوں فرض ہیں جنابت میں، غسل جب فرض ہو، اور سنتان، اور سنت ہیں وضو میں سنت ہیں، اور جنابت میں یہ دونوں فرض ہیں، تو یہی دلیل امام شافعی کا رد ہوگی، وسنتہ، اور اس کی سنت، یعنی کہ غسل کی سنت بیان کر رہے ہیں یہ کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، پس وہ دھوئے اپنے ہاتھوں کو، وہ فرج اور اپنی شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہ اور اپنے ہاتھوں کو دھونا یہ کیا ہے، سنت ہے، اور زائل کرے نجاست کو اگر ہو بدن پر، اگر بدن کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو تو وہ نجاست کو ہٹانا بھی کیا ہے، سنت ہے، پھر وضو کرے، اس کا وضو، غسل کا وضو نماز کے لیے، مگر دونوں پاؤں کو نہ دھوئے، یعنی کہ جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح غسل میں بھی وضو کرنا یہ سنت ہے، مگر پاؤں نہ دھوئے، پھر ڈالے پانی کو اپنے سر پر سب سے پہلے پانی کو ڈالے، اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی کو ڈالے، پھر علیحدہ ہو جائے اس جگہ سے، پس دھوئے اپنے پاؤں کو، یعنی کہ پہلے بندہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد کیا کرے، پھر علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو کر پھر پاؤں دھوئے۔ یہ میں ایک خلاصہ کلام بیان کر دوں، یہ تب پاؤں دھونے کی اجازت ہے، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر غسل کرتے تھے وہیں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا، تو وہاں پر اگر پاؤں دھو لے تو پاؤں کے دھونے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں سے پھر علیحدہ ہو کر کہیں اور جگہ پر پھر وہ پاؤں دھو لے،
ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر دھوئے گا تو پانی مستعمل میں ہوگا، تو پاؤں دھونے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہاں پر پاؤں نہ دھوئے۔ لیکن آج کل کے دور میں کیونکہ غسل خانہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ پانی چلا جاتا ہے، پانی نہیں کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پاؤں بھی ساتھ ہی دھوئے گا، آگے آئے گی وہ بات میں کروں گا۔ ولی ہا قضا، اور اسی وجہ سے حکمت بیان کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسلم کے غسل کو، یعنی کہ اسی طرح جو یہ بیان کیا ہے اسی طرح وسلم غسل کرتے تھے۔ صرف مؤخر کرے، یہ دلیل دے رہے ہیں، صرف مؤخر کرے اپنے پاؤں کو دھونے کی، اس لیے کہ وہ مائع مستعمل کے جمع ہونے میں، یعنی کہ وہ جب مائع مستعمل جمع ہوگا، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا پانی نیچے کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح غسل کرتے تھے، تو آج وہ دور نہیں، آج وہ نہیں کرے گا، یعنی کہ پاؤں کو ہی ساتھ میں دھو لے گا۔ یہ تب کرے گا مؤخر پاؤں کو دھونے میں جب پانی مستعمل جمع ہوتا ہو اور وہیں پر غسل کرتے ہو، اور آج جمع نہیں ہوتا، آج اسی طرح پورا وضو کیا جائے گا پاؤں سمیت، بس نہیں فائدہ دے گا غسل کرنا، یعنی کہ جب پانی مستعمل جمع ہو تو پاؤں دھونا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، اسی لیے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہو علی لوحن، کسی تختی پر تو مؤخر نہ کرے، یعنی کہ اونچی جگہ پر ہو، اسی جگہ پر ہو کہ پانی بہہ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو پھر پاؤں کو مؤخر نہ کرے، پاؤں کو دھو لے، صرف ابتدا کرے نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کی، تاکہ نہ بڑھے پانی کے پہنچنے کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بیان کر رہی ہے کہ نجاست اگر جسم کے کسی حصے پر لگی ہو تو اس کو زائل کر لے، کیوں؟ مثلا ادھر اگر نجاست لگی ہے، اگر ادھر نجاست کو زائل نہیں کرتا تو جب پانی لگے گا تو پانی کی وجہ سے یہاں پر نجاست تھی، جب پانی لگا تو پانی یہاں پر آیا تو نجاست ساتھ سے یہاں پر آ گئی، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، اسی وجہ سے سب سے پہلے نجاست کو زائل کر لے، ختم کر لے، تاکہ پھر یہ نجاست بڑھے نہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو اتار لے۔ اور نہیں ہے عورتوں پر یہ کہ اتارے اپنی مینڈی کو غسل میں، جو وہ نہیں مینڈی بناتی، گت بناتی، کیا بولتے ہیں، میڈی بولتے ہیں اس کو، دفائر، اس کو میڈی بولتے ہیں، دفائر، اپنی میڈی کو غسل میں وہ نہ اتارے، ٹھیک ہے۔ جب پہنچے بالوں کی جڑوں میں پانی، جب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچے نا، وہ جو گت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو اتارے نہ، کیوں نہ اتارے؟ یہ رسول اللہ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کے قول کی وجہ سے یکفی کی کہ کفایت کرے گا تجھے، جب پہنچے پانی تمہارے بالوں کی جڑوں میں، جب پانی تمہارے بالوں کی جڑوں میں پہنچے تو تمہیں وہ اتارنے کی، وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں ہے تم پر ان کی گدی کو تار کرنے کی، یعنی کہ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، بال، ان کو تار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو وہی کفایت کر جائے گا، وہی ٹھیک ہے، اور یہی صحیح ہے، یعنی کہ اگر ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جڑ تک پانی پہنچتا ہے، گت کو دھونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں حرج ہے، یعنی کہ ان کو دھونے میں حرج ہے، اگر گوندے ہوئے تو کس طرح پانی پہنچے گا، تو حرج ہے، اسی وجہ سے ان کو نہ دھوئے، اگر پہنچتا ہے جڑ تک پانی تو۔ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، یہ جو گتے کی جاتی تھی نا، جوڑا بنایا جاتا تھا، وہ پیسوں کا بنایا جاتا تھا، کچھ عورتیں ہوتی تھی، ہر کسی کو نہیں آتا تھا جوڑا بنانا، تو کچھ عورتیں ہوتی تھی وہ بناتی تھی، تو پیسوں کو بنایا جاتا تھا۔ آج کل تو وہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ والا آج کل تو ہر کوئی خود ہی بنا لیتا ہے، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر بالوں کی جڑ تک پانی پہنچتا ہے تو وہ اتارنے کی اور اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کھولنے میں حرج ہے، بڑی حرج ہے، اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ باخلاف لحیہ کے، باخلاف داڑھی کے، کیونکہ نہیں ہوتی حرج پانی کو پہنچانا ان کی جڑ کی طرف، یعنی کہ یہ داڑھی ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو گت ہوتی ہے وہ تو اس کو تو کسی چیز کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی تو کھڑی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کی جڑ کر اچھی طرح سے پانی پہنچانا، اس کو ہر بال کو دھونا یہ واجب ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، اور اس میں تو کوئی حرج، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں حرج ہے، اسی وجہ سے اس کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، اور اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔